ناظرین، میاں طاہر، میں آج آپ کو بجٹ کی کچھ خبریں ہیں جو بجٹ کل پیش ہو رہا ہے، آج ہی اس کی کچھ خبریں بتاتا ہوں۔ بہت سی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، لیکن میرے پاس کچھ اتھینٹک اور بڑی ایسی خبریں ہیں جن کی شاید آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی ہوں گی۔ پہلے اچھی خبروں کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اچھی خبروں میں سب سے پہلے تو میرے پاس جو خبر ہے وہ ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے بجٹ میں اب تک تنخواہ دار طبقہ ہی پستا ہے، وہی ٹیکس دیتا ہے، وہی اسی کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم بڑھتی ہیں۔ تو اس دفعہ حکومت نے ان کو کچھ ریلیف دینے کا سوچا ہے۔ اب وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد باقی شعبوں میں بھی تو ٹیکس لگنے ہیں اور بہت کچھ ہونا ہے، تو وہ بھی ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ پراپرٹی والوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ فلورش کرے گا جس طرح میں ماضی میں کر رہا تھا، فائل سسٹم جو ہے وہ چلے گا یا فائل سسٹم سے کنورجن ہو جائے گی، یعنی کہ پراپرٹی کا بزنس ریئل میں وہ فروغ پائے گا، یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ساری خبروں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تنخواہوں میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہو رہا ہے، 15% نہیں ہو رہا، آپ کو غلط خبریں مل رہی ہیں، 10% اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ ایڈ ہاک ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا یہ اضافہ آپ کو صرف پیسوں کی اسی صورت میں ملتا ہے، آپ کی جو ٹوٹل سیلری ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کی بیسک سیلری ہوتی ہے اس میں یہ جمع نہیں ہوتا۔ اور حکومت کو اس کا فائدہ اس میں جمع نہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر بعد میں پینشن میں اضافہ نہیں کرنا پڑتا، یعنی کہ جو تنخواہ مکمل ہوگی اینڈ پہ جا کے آپ کے اس پر آپ کو پینشن ملتی ہے، تو وہ جو بیسک سیلری ہے وہ ادھر ہی رہے گی، یہ 10% اوپر اضافہ ملے گا آپ کو۔ تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پینشن والوں میں کی جو پینشنر ہیں ان کی 7.5% پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک خبر ہے، اس مہنگائی کے دور میں کچھ مل جائے یہی کافی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس لگائے گئے تھے، کیونکہ اس پہ بڑی تنقید ہوئی، بڑی لے دے ہوئی، ایون IMF نے بھی یہ کہا کہ بھئی آپ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو اگر آپ اتنا زیادہ سکویڑ دیں گے تو یہ تو بائنگ پاور لوگوں کی ختم ہو جائے گی، لوگ خریداری نہیں کریں گے، چیزیں نہیں، کاروبار کیسے پھر چلے گا۔ تو اس پہ پھر اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ تنخواہوں پہ 1 لاکھ اگر آپ کی تنخواہ ہے تو اس پر انکم ٹیکس جو ہے وہ 5% تھا، اب وہ 2.5% ہوگا۔ 1,83,000 تنخواہ ہے، یعنی کہ اس سے اوپر ہے، 1,83,000 ہے، تو اس پہ پہلے 15% تھا، اب اس پہ 12.5% ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ کم ہو گیا، 2.5% کم ہو گیا۔ 2,67,000 اگر آپ کی سیلری ہے، تنخواہ ہے، تو اس پہ 25% کم ہو گیا، اور اب یہ 22.5% ہوگا۔ 3,33,000 ماہانہ اگر آپ کی تنخواہ ہے تو 30% کم کر کے اس کو 27.5% پہ لے آئے ہیں، اور 3,33,000 سے زائد تنخواہ جو ہے اس پہ 2.5% کمی کی گئی ہے صرف۔ اور اگر آپ کی تنخواہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے تو اس پہ کوئی کمی نہیں کی گئی، وہ 33% آلریڈی ہے، وہ چلے گا۔ البتہ یہ ہے کہ 50,000 والی تنخواہ جو ہے اس پہ بالکل ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اور ایک اور جو خبر اچھی آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قومی پلان ایک پیش کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں، اور اس کے تحت بڑا روزی قسم کا، بڑا زبردست قسم کا پلان دیا جا رہا ہے۔ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ 5 سالہ پلان ہے ویسے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی جو غربت کی شرح ہے وہ 12% کم کرنے کی کوشش ہے ان کی، اور شرح خواندگی کو 85% بڑھانے کی کوشش ہے، یعنی کہ پڑھے لکھے لوگوں کی۔ تو برآمدات جو ملک سے باہر بھیجنا ہے 63 ارب ڈالر تک یہ لے جانا چاہتے ہیں، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 6.2 تک رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی ہی مہنگائی رہے۔ بے روزگاری جو ہے اس کی شرح 5% جو ہے وہ رہے، اس سے زیادہ نہ ہو، اور تعلیمی اخراجات پر
زیادہ خرچ کیا جائے گا اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں جو شاید آپ سننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہونی کم ہی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ فی کس آمدنی جو ہے، یعنی کہ آپ کی ہر بندے کی کم از کم آمدنی، اس کو فی کس آمدنی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ $2000 تک لے جائیں گے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ اگر آپ کی انڈسٹری لگ جائے تو اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسز میں کمی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے سرمایہ کار تھے، بڑی کمپنیاں ہیں جو پیسے بہت بناتی ہیں، ان پہ اب یہ سپر ٹیکس کم کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی سپر ٹیکس کم ہوگا تو شاید کوئی تھوڑا سا فرق عام آدمی کو بھی پڑ جائے گا، کیونکہ یہ بڑی کمپنیاں جو ٹیکس دیتی ہیں وہ ہمارے پیسوں سے ہی دیتی ہیں، وہ خود سے اپنی جیب سے تو دیتے نہیں ہیں، تو اس میں یہ کمی لا رہے ہیں۔ اور مختلف اس کی ہیں کہ کتنے پہ کتنا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے۔ اور ایک جو اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی کی بڑی بات ہو رہی تھی، تو پراپرٹی پہ یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو تو ختم کر رہے ہیں، لیکن کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ 15% سے بڑھا کر 30% کر رہے ہیں۔ چلیں اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو، نہیں اس طرح سمجھ لیں۔ پراپرٹی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تو ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے پلاٹ خریدنا ہے تو ایک دفعہ میرے نام ٹرانسفر ہوگا تو اس پہ وہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن جب میرے پاس آ جائے گا اور میں اس کو آگے بیچنا چاہوں گا، پہلی ٹرانسفر جو ہے اس پہ وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن کیپٹل گین ٹیکس جو ہے، یعنی کہ میرے پاس آ گیا، اب میں اس کو آگے بیچنا چاہوں گا تو پھر اس پہ مجھے 30%، پہلے 15% دینا پڑتا تھا، اب 30% دینا پڑے گا۔ تو یہ بیسیکلی ہوا کیا ہے، میں آپ کو مزید آسان کرتا ہوں کہ یہ جو ہاؤسنگ کالونیاں بناتے ہیں نا لوگ، اور اس میں جو فائل سسٹم ہوتا ہے، فائل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے فرض کریں 25 ایکڑ، تو آپ نے فائلوں میں وہ 50 ایکڑ بیچ دی، یعنی کہ فائلیں بیچ دیں۔ اب فائل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل بیچتے ہیں، اس کی قیمت بڑھتی ہے، میں نے فائلیں خریدی 4، میں نے آگے اس کو بیچ دیا، فرض کریں میں نے 50 ہزار میں خریدی، میں نے آگے اس کو 70 ہزار میں بیچ دیا، کچھ دیر بعد پھر وہ آگے 80 ہزار میں بک گئی۔ تو اس طرح وہ پراپرٹی جو ہے وہ حالانکہ اتنی پراپرٹی ہے بھی نہیں، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گنا چلی جاتی تھی، تو ایک جوا، تو یہ ختم ہو جائے گا، اس کو ڈسکریج کیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس میں جو بہتری کی آپ کو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں، یہ بجٹ میں پتہ نہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اسی مہینے میں کنسٹرکشن کا ایک یہ پیکج لا رہے ہیں۔ کنسٹرکشن جو ہے، یعنی کہ آپ نے پلاٹ لیا، آپ نے اس پہ گھر بنایا، اس میں آپ کو رعایتیں آ رہی ہیں، اس میں ٹیکس اور باقی چیزیں، اور جو مٹیریل ہے، کنسٹرکشن مٹیریل ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، اس میں اینٹیں ہیں، اس پہ جو ٹیکس ہے وہ کم کر رہے ہیں، اس سے وہ سستی ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ کو سریا سستا ملے گا، سیمنٹ، ریت یہ سستی ملیں گی، تو اس طریقے سے آپ کا گھر بنانا شاید آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ بزنس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ گھر بنا کے بیچ رہے ہیں، تو وہ فائدے میں ہوگا۔ صرف جو فائلیں بیچنے والے جو ہیں وہ نقصان میں چلے جائیں گے، وہ بزنس تقریباً آپ ختم ہی سمجھیں۔ یہ گھر بنا کے بیچنے والوں کا بزنس جو ہے وہ بڑھے گا، اور جو بڑے پیسوں والے ہیں جنہوں نے یہ کام ہی یہ شروع کیا ہوا تھا، وہ اب جائیں، حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ اب جائیں انڈسٹری کی طرف، تاکہ وہ انڈسٹری لگائیں، انڈسٹری میں لوگوں کو روزگار ملے اور وہاں سے وہ پیسے کمائیں۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ نے اپنی انڈسٹریاں بند کر کے وہاں سے پیسہ نکال کے انہوں نے اس طرف آگے تھے کہ یہ تو دن دگنی اور رات چگنی، اور بدنی چوگنی بھی کیا 10 گنا اس میں فائدہ تھا، راتوں رات بندہ امیر ہو جاتا تھا اس طرح کی فائلیں بیچ کے۔ تو اب اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی سخت خبریں یہ ہیں کہ یہ جو ٹیکس جو ہے وہ کچھ لگانے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ 500 ارب روپے کے نئے ٹیکس ہیں۔ اس میں پیٹرولیم پر لیوی کو بڑھا رہے ہیں، $2.50 آپ 1 لیٹر خریدیں گے پیٹرول تو اس پہ $2.50 مزید آپ کو لیوی ادا کرنا پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ جو سختی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نقد پیسے ہیں، غریب آدمی کے پاس نقد ہوتے ہیں، کہاں بینک
یہ جو دہاڑی دار ہے وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے, وہ جا کے پیٹرول ڈلواتا ہے, تو وہ اس کو بینک میں تو سیلری کہاں سے آتی ہے؟ اس نے تو اپنی دہاڑی نقد لینی ہوتی ہے جہاں سے بھی لینی ہے, اور اس میں سے جا کے وہ پیٹرول ڈلواتا ہے, کوئی 1 لیٹر 2 لیٹر. اب اس پہ یہ ظلم یہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بینک کا کارڈ نہیں ہے اور کارڈ پہ آپ پیسے نہیں پیٹرول نہیں ڈلوا رہے تو آپ کو 3 روپے مہنگا ملے گا پیٹرول. وہ خدا کا خوف کریں. مطلب سب سے زیادہ پیٹرول کا یوزر جو عام آدمی ہے, جو پیٹرول موٹر سائیکل والا ہے, وہ مزدور ہے, عام آدمی ہے, بالکل جو دہاڑی لگاتا ہے. جو کاروں والے ہیں چلو اس پہ تو کچھ سمجھ آتی ہے. تو یہ 3 روپے مزید اس پہ نقد اگر آپ لے رہے ہیں تو اس پہ 3 روپے آپ کو مزید یہ چل رہا ہے. اب وزیر اعظم دیکھتے ہیں کہ اس پہ آخر پہ جا کے ابھی انہوں نے منظوری دینی ہے. اگر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے وزیر اعظم تو اس کی مہربانی ہے, ورنہ عام آدمی اس میں اچھا خاصا مارا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ نان فائلر کی تو انہوں نے زندگی بند کر دی ہے, یعنی کہ جو پیسے نقد استعمال کر رہا ہے, جو بینک کے ذریعے استعمال نہیں کر رہا, ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے. لیکن اتنی سختی, اتنی زیادہ سختی کہ آپ 50,000 سے زائد جو ہے وہ اگر آپ QR کوڈ سے نہیں خریدیں گے تو جرمانہ ہوگا. اور وہ جرمانہ بھی کتنا ہے؟ اگر آپ 50,000 سے زائد کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ جرمانہ جو ہے وہ 5 مطلب اگر آپ نے QR کارڈ نہیں استعمال کیا QR کوڈ کے ساتھ, یعنی کہ آپ کے پیسے بینک کے ذریعے نہیں آئے, تو وہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے کسی بھی خریدار کو اور جو بیچنے والا اس کو. اور نان فائلر جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا, وہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتا حج اور عمرہ کے علاوہ, 1000 cc سے زیادہ بڑی گاڑی نہیں خرید سکتا, اور 50,000 بینک سے وہ رقم نکلوائے گا تو اس پر ٹیکس پڑے گا. تو چلو یہ بڑی حد تک ٹھیک ہے کہ جو آپ کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ سے زیادہ رجسٹر ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے پیسے کہاں سے آئے ہیں, ورنہ لوگوں نے پیسے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے وہ پیسے ہیں جو وہ شو نہیں کرانا چاہتے, اور وہ شو کیوں نہیں کروانا چاہتے اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. تو حکومت چاہتی ہے یہ کہانیاں ختم کی جائیں. اور آخر پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی نظر جو بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے ہیں نا اس پر بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ویسے IMF نے ان کو منع کیا ہے کہ نہ جائیں ادھر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 9,000 ارب روپیہ ہمارے بینکوں میں لوگوں کا پڑا ہوا ہے تو کیوں نہ اس پہ ٹیکس لگا دیں, 1% ہی لگا دیں تو وہ کہاں تک جائے گا. تو IMF نے پہلی دفعہ کوئی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جن لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, جو دولت پڑی ہوئی ہے, جو ویلتھ ہے, انہوں نے ٹیکس دے کے ہی رکھے ہوئے ہیں نا. اگر بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو ٹیکس دیا ہوا ہے, سیدھی سی بات. تو اس میں مزید ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ ویلتھ نہ بنائیں؟ لیکن ان کی نظر ہے. تو یہ اب تک کی تھی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں.